اچھا عمل کرنے کے لیے مسجد میں جائیں، اسی وقت فون آ رہا ہوگا، ہم نے اتنا ٹرک مال بھیج دیا ہے، جلدی سے جا کر اس مال کو ریسیو کر لیجئے، اپنے گودام پر اس مال کو اتار لیجئے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پولیس اس مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ ضبط کر سکتی ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں لیکن فون نے آپ کو ڈرا دیا ہے، اب آپ نماز چھوڑ کر اس مال کو چرانے کے لیے اپنے آفس اپنے گودام جا رہے ہو۔ جب غریبی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو اس دولت کو پانے کے بعد جب تمہیں سرکش بنا دے گی اس میں اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر قائم ينتظر أو الساعة فالساعة وادها وأمره رواه الترمذي في أبواب الزهد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، آپ کا فرمان بھی یہی ہے۔ آپ نے عقل مند اور دانش مند انسان خطیب اور مقرر اس عالم کو بتایا ہے جو لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر ہے۔ مختصر سے خطبے میں کچھ اہم باتیں ہمارے اور آپ کے
جس کی ہمارے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو، اور حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو، اس جنت کو جس کا رقبہ، جس کی لمبائی اور چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس آیت سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی خیال آئے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، اس کام کو ہمیں کل پرسوں کے لیے ٹالنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ترنت کر لینا چاہیے، فوراً کر لینا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرنے کا خیال آئے فوراً کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس چیز کو مؤخر کر رہے ہیں، بعد میں اس کام کو کرنے کا ہمیں وقت ملے یا نہ ملے۔ اس سلسلے میں میری پوری تقریر ہمارے یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی۔ آج مجھے یہ بتانا ہے، ایک حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو حدیث ترمذی کی ہے۔ امام ترمذی اس کو ابواب الزہد کے اندر لائے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال نہ جائیں۔ وہ 7 کام کیا ہے، وہ 7 چیزیں کیا ہیں جس کا انتظار انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال 7، لوگوں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کرو، اچھے عمل۔ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے۔ ہمیں ان 7 چیزوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جس میں پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، ایسی فقیری کا انتظار اور ایسی غربت کا انتظار مت کرو جو انسان کو سب کچھ بھلا دے۔ ایک انسان امیر ہے، دولت مند ہے، پیسے والا ہے، زندگی گزارنے کی ساری سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، نیک عمل کر لے۔ کیا ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی؟ ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، گجرات کی سرزمین پر، حیدرآباد کی دھرتی پر، جن کے پاس بڑے بڑے شو روم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دکانیں ہوا کرتی تھی، لاکھوں نہیں کروڑوں کے مالک ہوتے تھے، لیکن جب دنگا ہوا 2002 میں، دکانوں کو آگ لگا دی گئی، گھروں کو جلا دیا گیا، ماں بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹ لی گئی، آج تک وہ پنپ نہیں پائے۔ کئی سال انہوں نے کیمپوں میں گزارا، سرکاری کیمپوں میں گزارا۔ اب ان سے کبھی پوچھا جائے، ایسے بھی لوگ تھے
جیسے کہا گیا اللہ کو یاد کرو، لوگوں کی زبان سے سیدھے یہ نکلا کیا اللہ کو یاد کرو، اللہ نے میرا کون سا خیال رکھا، اللہ نے میرا کیا دھیان رکھا، کروڑوں کی ملکیت تھی ہماری، آج کہتے ہو نماز پڑھو، کیا ہوا نماز پڑھ کے، کیا ہوا روزہ رکھ کے، تھوڑا بھی رحم نہیں آیا، سب کچھ بھول گئے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور دولت چھین کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کے پاس اگر دولت ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، اور کوئی بہت غریب ہے تو یہ نہ سمجھے کہ غریبی اس کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہاں اللہ نے امیروں کو فرمایا، دولت مندوں سے کہا اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، امیری سے نوازا ہے، پیسہ ہے تمہارے پاس، عیش و آرام کی ساری چیزیں تمہارے پاس، تو اللہ کی عبادت کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں گی، کبیچر ہو جاؤ گے، جیسے گجرات کے لوگوں کا ہم نے چھینا ہے، جیسے فلسطین والوں کا حال ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں دھراشاہی ہو گئی، کروڑوں اربوں کی سمپتیاں زمین میں مل گئی، آج بیچارے کس صورت میں وہ رہ رہے ہیں، کس کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو، ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر ایسی غریبی آ جائے گی تب جا کر اللہ کی عبادت کرو گے، تب نیک اعمال کرو گے۔ جب امیری میں نہیں کر پائے، دولت ہوتے ہوئے نہیں کر پائے، تو غریبی میں کیسے کرو گے؟ یاد رکھیے گا، پہلی چیز 7 چیزیں بتائی ہیں، ان 7 چیزوں پہ آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، جس میں پہلی چیز میں بتا چکا ہوں، اگر اللہ نے امیری دی ہے، دولت دی ہے، پیسوں سے نوازا ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں دی ہیں، تو غریبی کا انتظار مت کرو۔ پہلی چیز غربت کا انتظار نہیں کرو۔ او غنی مطغیا، اور دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غریبوں کے لیے۔ اگر ہم نے کسی سے دولت چھین لی ہے، غریب بنایا ہے، تو آئے لوگوں اس غربت میں اللہ کو یاد کرو، اس بدحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ کیا تم اس امیری کا انتظار کر رہے ہو، اس دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش بنا دے؟ جب انسان دولت مند ہوتا ہے اور دولت چھین لی جائے تو سب بھول جاتا ہے، کیا ہوا، میں کیا تھا۔ اور جب کوئی آدمی فقیر ہو، غریب ہو، تنگست ہو، بدحال ہو، اور اچانک اس کے پاس دولت کا بار لگ جائے تو انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے، دولت سرکش بنا دیتی ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے نہیں دیا، ہم نے اپنے ہنر سے، اپنے طاقت سے کمایا ہے، ہم نے اپنے فن سے کمایا ہے۔ غریب ہے، اچانک لاٹری لگ گئی، لاکھوں روپیہ مل گیا، سرکش بن جاتا ہے انسان۔ فرمایا ہے غریبوں، جن کو ہم نے غریبی سے نوازا ہے، جن کو ہم نے دولت سے نہیں فقیری سے نوازا ہے، تم اس غربت کے ایام میں غریبی کی حالت میں نیک اعمال کر لو۔ کیا تم اس امیری کا انتظار کر رہے ہو، اس دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش کر دے گی، سرکش بنا دے گی؟ ابھی تو فری ہو نا، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اذان کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ سکتے ہو، نماز پڑھنے جا سکتے ہو۔ جب دولت تمہارے پاس آ جائے گی، کاروبار پھیل جائے گا، بزنس تمہاری عام ہو جائے گی، دولت کی فراوانی ہو جائے گی، تب تم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ اذان ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہوگی، تم ارادہ کر رہے ہوگے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں، ہم اچھا عمل کرنے کے لیے مسجد میں جائیں۔ اسی وقت فون آ رہا ہوگا، ہم نے اتنا ٹرک مال بھیج دیا ہے،
جلدی سے جا کر اس مال کو ریسیو کر لیجئے، اپنے گودام پر اس مال کو اتار لیجئے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پولیس اس مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ ضبط کر سکتی ہے۔ اب آپ نماز پڑھنے جانا چاہتے ہیں لیکن فون نے آپ کو ڈرا دیا ہے، اب آپ نماز چھوڑ کر اس مال کو چھڑانے کے لیے اپنے آفس اپنے گودام جا رہے ہو۔ جب غریبی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو اس دولت کو پانے کے بعد جب تمہیں سرکش بنا دے گی اس میں اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے گی، اور غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں سرکش بنا دے گی۔ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرو اور انتظار مت کرو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ پیسے والا ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے۔ اگر پیسے والے ہو تو غربت کا انتظار مت کرو، نیک عمل کرو اس سے پہلے، غریبی سے پہلے۔ اور غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، کیونکہ امیری سرکش بنا دے گی، ناکارہ بنا دے گی۔ امیر ہونے سے پہلے نیک عمل کرو۔ دو چیزیں۔ اب تیسری چیز کی طرف آئیے۔ او مرضاً مفسدا، صحت مند ہو، تندرست ہو، جوان ہو تو بیماری کا انتظار نہ کرو۔ جب بیمار ہو جاؤ گے تب نماز پڑھو گے، جب بیمار ہو جاؤ گے تب اللہ کی عبادت کرنے جاؤ گے۔ جب بستر پر پڑے رہو گے، اٹھنے کے لائق نہیں رہو گے، اس وقت تم نیک عمل کرو گے۔ ابھی اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، اس کی قدر کر لو۔ جوان ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، اچانک پھسل گئی، پیر ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، گردن کی نس ٹوٹ گئی، پڑے ہو بستر پر، ادھر اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب جاؤ گے نماز پڑھنے؟ کیا اس بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے تو بیماری کا انتظار مت کرو، اس بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے تو اس جوانی کے اندر نیک عمل کر لو۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی، کتنے لوگوں کو دیکھا بستر پہ پڑے ہیں، جرجی صاحب دیکھنے گئے، اللہ کو شفا عطا فرمائے، بہت برا ہوا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلیے ٹھیک ہے۔ جیسی اٹھا ہاسپٹل سے جانے لگا، ہاتھ پکڑ لیا مریض نے، مولانا صاحب مسجد میں ہمارے لیے دعا کروا دیجیے گا اللہ سے، اللہ ہمیں صحت دے، اللہ ہمیں تندرستی دے۔ اب چاروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب جوانی میں عبادت نہیں کری، تندرستی میں عبادت نہیں کری، تو اب بستر پہ لیٹے ہو، اب کہاں عبادت کر پاؤ؟ اگر اللہ نے صحت سے نوازا ہے، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، تو ایسے بستر کا انتظار مت کرو اور ایسی بیماری کا انتظار مت کرو جو تمہیں بستر پر لٹا دے۔ پیاری بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تو تین چیزیں ہوئی ہیں، تین چیزیں، اور یاد رکھیے گا ان ساتوں چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہو بہت آرام سے۔ امیر ہو تو غریبی کا انتظار مت کرو، ایک چیز، کیوں؟ کیونکہ امیر آدمی جب غریب ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ دوسری چیز، غریب ہو تو امیری کا انتظار مت کرو، اس لیے کہ غریب آدمی جب اچانک امیر ہوتا ہے تو ناکارہ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ دولت اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، شرابی ہو جاتا ہے، کبابی ہو جاتا ہے، عیاش ہو جاتا ہے اچانک جب کسی کو دولت ملتی ہے تب۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز، تندرست ہو، صحت مند ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو، اس تندرستی میں، اس صحت کی حالت میں اللہ کی عبادت کرو، جلدی کرو اس میں۔ بادروا بالاعمال سبعا، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، جس میں 3 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور چوتھی چیز، او حرما مفندا،
ایسے بڑھاپے کا انتظار مت کرو جو تمہاری عقل خراب کر دے. ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک بڑھاپا وہ ہوتا ہے جب انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. جب تمہارے بڑھاپے میں عقل کام نہیں کرے گی تب جاؤ گے عبادت کرنے, تب جاؤ گے نماز پڑھنے. جب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وضو بنا رہے ہو کہ غسل کر رہے ہو, بیٹھے ہو وضو خانے پر, آپ کو یہی نہیں معلوم کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا چاہیے, 3 مرتبہ کلا کرنا چاہیے, بیٹھے ہو کبھی ہاتھ دھل رہے ہو, کبھی پیر دھل رہے ہو, کبھی منہ دھل رہے ہو, دماغ کام نہیں کر رہا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو, ادھر دیکھ رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو, یہی نہیں معلوم کہ جمعے کی ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنا ہے, ظہر کی کتنی پڑھنا ہے, عصر کی کتنی پڑھنا ہے, ایک رکعت میں سجدے کتنے کرنا ہے, رکوع کتنے کرنا ہے, رکوع میں کیا دعا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا دعا پڑھنا ہے, قیام میں کیا دعا پڑھنا ہے. جب یہ عقل ہی ہماری کام نہیں کر رہی ہے تب جاؤ گے تم عبادت کرنے. کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پھر عبادتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کوئی شخص امیری میں آپ کے پاس سب کچھ ہے, گیزر لگا ہے آپ کے گھر میں, پیسے والے ہو, صبح اٹھ سکتے ہو, گرم پانی کر سکتے ہو, غسل کر سکتے ہو, فجر کی نماز کے لیے گرم کپڑے ہیں آپ کے پاس. جب تم امیری میں عبادت نہیں کر رہے ہو تو غریبی میں کیسے کرو گے جب کچھ نہیں رہے گا تمہارے پاس؟ اور غریبی میں تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے. جب تم اس خالی وقت میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو, جب بزی ہو جاؤ گے, کاروبار بڑھ جائے گا, امیر ہو جاؤ گے, تب جاؤ گے عبادت کرنے. جب تندرستی میں عبادت نہیں کر پا رہے ہو تو بستر پر لیٹ جاؤ گے, پیر پہ پلاسٹر چڑھا ہوگا, ڈاکٹر اٹھنے سے منع کر رہا ہوگا, تب جاؤ گے تم اللہ کی عبادت کرنے. اور جوانی میں عبادت نہیں کر سکے تو اس بڑھاپے میں عبادت کرنے جاؤ گے جب انسان کی عقل کام کرنا بند کر دے. پتا ہی نہیں کیا نبض پکڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بات بتائی ہے. او حرمن مفندا, جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو, اس بڑھاپے کا انتظار مت کرو جو بڑھاپا تمہاری عقل کو خراب کر دے. اور 5ویں چیز بہت امپورٹنٹ, او موتن مجہزا, موت تو سب کو آنی ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو موت کا انکار کرے, اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو موت کا انکار کرے. سائنس جو عذاب قبر کو نہیں مانتی, سائنس جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتی, لیکن وہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ موت برحق ہے. تصور کر رہے ہیں مرنا سب کو ہے, لیکن یہاں اللہ کے رسول نے موت کے ساتھ مجہز کا لفظ بھی استعمال کیا. او موتن مجہزا, یہ موت بڑی خطرناک ہے. بیٹھے بیٹھے اچانک مر گئے, بیٹھے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, گئے کام سے, جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گئے. کیونکہ اس میں انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا, معافی اور تلافی کا موقع نہیں ملتا, اپنے بھائیوں سے گلے شکوے دور کرنے کا موقع نہیں ملتا. یہ موت بڑی خطرناک ہے. ابھی خطبہ دے رہے ہیں, شام کو پورنیہ کی طرف پروگرام ہے, پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں, اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ اپنے گھر تک بھی ہم آرام خیریت سے پہنچ پائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے ہیں, ایک جنگل میں پیشاب کر رہے ہیں, پانی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہو, مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں, پانی نہیں ہے جنگل میں, اور مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد آپ وہیں پلٹتے ہیں, اور پلٹنے کے بعد وہیں پر پاک مٹی سے تیمم کرتے ہیں.
تھوڑی دور چلتے ہیں 50 قدم 60 قدم پانی مل جاتا ہے، تب وہاں آ کر آپ وضو بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جب پانی یہاں 50-60 قدم کی دوری پر موجود تھا تو آپ نے وہاں تیمم کیوں کر لیا، یہاں آ کر وضو بنا سکتے تھے۔ نبی اکرم جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے نبی کو اتنا معلوم نہ تھا کہ 50 قدم بھی میری زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 50 قدم میں صحیح سلامت آ جاؤں گا، چل لوں گا، تو میں وہاں تیمم نہیں کرتا، یہاں آ کر وضو بنا لیتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ سے بغیر وضو یا بغیر تیمم کے 50 قدم بھی چلنے کا یقین نہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں، کیا سوچے بیٹھے ہیں؟ او موتن مجہزہ، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اچانک موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کیا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے، بیٹھے بیٹھے آ جائے؟ اب مر جاؤ گے کب جاؤ گے عبادت کرنے؟ یہ 5ویں چیز دیکھیے کتنی اللہ کے رسول نے امپورٹنٹ بتائی۔ او موتن مجہزہ، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اچانک موت کب آ جائے، یعنی ہر وقت نیک عمل میں لگے رہو، ہر وقت نیک عمل میں لگے رہو، کیونکہ موت ابھی نماز پڑھ رہے سجدے کی حالت میں آ جائے، ابھی قیام کی حالت میں آ جائے، نماز کے بعد آ جائے، گھر پہنچنے سے پہلے آ جائے، گھر میں آ جائے، کسی کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا اچانک آ جانے والی موت میں، گلے شکوے دور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بڑے ارمانوں سے شخص اپنی اولاد کو پالتا ہے پوستا ہے، 4 بیٹوں کے بعد 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، خوش ہے کہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے، دھوم دھام سے عقیقہ کرتا ہے، جو کھانا کھلانے کا ثبوت نہیں وہ بھی کھلاتا ہے، خطرے کا اور مسلمانی کا کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے وہ بھی کرتا ہے۔ آج لڑکا پیدا ہوا ہے، ختنہ ہے، عقیقہ کرو، یہ ضروری ہے، صاحب حیثیت ہو، استطاعت ہے آپ کے اندر تو کرو، اور استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ عقیقہ نہیں کرتے تو لڑکے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس 2 جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے، لڑکا پیدا ہوا تو کریے آپ، اور 7ویں دن کرنا ہے آپ کو عقیقہ۔ یہ بہانے نہیں چلیں گے میری بیٹی نہیں آ پا رہی ہے، میرا بیٹا بمبئی رہتا ہے، جب وہ آئے گا تب عقیقہ کریں گے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو کرنا ہے، ورنہ نہیں ہے استطاعت تو کوئی ضروری نہیں۔ اگر طاقت ہی نہیں ہے، آپ اس لائق ہی نہیں ہے تو پھر نظر انداز کریے، چھوڑ دیجئے، لیکن طاقت ہے، استطاعت ہے، محلے والوں کو کھلانے کی، پلانے کی، 2 بکرے ذبح کر کے گوشت کھلانے کی، غریبوں کو بھی اس میں بلایا جائے، کریے۔ یہ بھی طاقت نہیں ہے تو 2 جانور ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیجئے، یہ بھی جائز ہے، لیکن کرنا ہے عقیقہ، کھلائیے کھانا، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن آپ کے بہار میں ایک عجیب سسٹم دیکھا ہے، عقیقے کا کھانا اتنا شوق سے آدمی نہیں کرتا جتنا مسلمانی اور خطنے کا کھانا کھلاتا، جبکہ خطنے کے کھانے کے سلسلے میں صاف صریح دلیل موجود ہے کہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں جانا چاہیے۔ وہ بڑے شوق سے منتوں سے پالا پوسا بڑا کیا، ڈاکٹری پڑھایا، MBBS MD ڈاکٹر بنایا، پڑھ لکھ کر لڑکا ڈاکٹر بن کر آیا، 25 26 28 سال کی عمر ہے، لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، شادی میں جہیز بھی ملتا ہے، لڑکی والے نے دیکھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اسمارٹ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، میری بیٹی آرام سے رہے گی، اس نے اپنی بیٹی بھی دے دی، ساتھ میں 4 ویلر بھی دے دیا، عیش و آرام کی ساری چیزیں بھی جہیز میں دے دی۔
یہی لڑکا اسی جہیز والی 4 ویلر پر بیٹھ کر اپنے ہاسپٹل جا رہا ہے، اپنی کلینک جا رہا ہے، راستے میں ایک ٹرک آ رہا ہے، ٹرک کا ڈرائیور شراب کے نشے میں چور ہے، اوورٹیک میں مسٹیک ہوتی ہے اور ٹرک گاڑی سے 4 ویلر سے ٹکراتا ہے، گاڑی بالکل پچک جاتی ہے۔ وہی 28 سال کا 26 سال کا لڑکا جو بڑی منتوں سمانتوں کے بعد 4 5 لڑکیوں کے بعد پیدا ہوا تھا، جس کو بڑے محنت سے آپ نے پڑھایا تھا، آج اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں وہ بیٹا مر جاتا ہے۔ باپ کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ تیرا بیٹا ایکسیڈنٹ کر گیا، دوڑتا ہوا آتا ہے، کیا دیکھتا ہے، میری بیٹی کی شکل بھی پہچانی نہیں جا رہی ہے، اٹھانا چاہتا ہے، پولیس منع کر دیتی ہے کہ یہ کیس ہے، پولیس کیس ہے، پہلے اس بچے کی، اس لڑکے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اللہ بیٹا میرا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ اچانک موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ کے سارے ارمان پانیوں میں مل گئے۔ کیا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو تب نیک عمل کرو گے؟ کوئی بھروسہ نہیں۔ 5 چیزیں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک چیز 1 گھنٹہ بولنے کے لائق ہے۔ امیری پہ بولوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے، غریبی کا خلاصہ کروں تو گھنٹہ لگ جائے، بیماری پہ بولوں، جوانی پہ بولوں، ہر ایک چیز پر بولا جائے تو کم سے کم آدھے گھنٹے کا ٹائم ہو۔ میرے بھائیوں، اختصار کے ساتھ، او موتن مجہزہ، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اور چھٹی چیز، اب الدجال فالشر غائب ينتظر، دجال کے نکلنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ بڑا زبردست فتنہ ہوگا کانے دجال کا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، کافر بنا ہوگا، کافر، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، نقلی جنت اور نقلی جہنم بھی بنائے گا، اپنے آپ کو رب کہلوائے گا، جو اس کو رب مان لے گا وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دے گا، جو اس کو رب نہیں مانے گا اس کو وہ اپنی بنائی ہوئی جہنم میں داخل کرے گا۔ بڑا فتنہ ہوگا، اور جب دجال ظاہر ہو جائے گا تب توبہ کے دروازے بند کر دیے، اس وقت آپ توبہ بھی کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بڑا زبردست فتنہ ہوگا یہ، کمزور ایمان والے بہک جائیں گے، پختہ ایمان والے اس کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس کی بنائی ہوئی جہنم میں بھی چلے جائیں گے لیکن اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پختہ ایمان والے، ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا اللہ بہتر جانے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس پختہ ایمان ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ پختہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آدمی میرے سامنے ٹرک سے کچل کر مر گیا ہے، لیکن رسول کی حدیث یہ کہہ رہی ہو کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ مرا نہیں ہے، تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جرجیس یہ کہہ دے کہ جرجیس تیری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ کہاں ہے ہمارے ایمان؟ ایمان ہوتا تو کوئی آدمی شراب پیتا، اگر یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی آدمی چوری کرے گا؟ ہمیں یقین ہی تو نہیں ہے۔ ابھی کسی سے پوچھو اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، کہے گا ہاں دیکھ رہا ہے۔ جب دیکھ رہا ہے تو چوری کیسے کر لیتا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے تو شراب کیسے پی لیتا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، پھر جوا کیسے کھیل لیتا ہے، پھر سود کیسے کھا لیتا ہے، پھر مال حرام کی طرف تیرے ہاتھ کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہماری ماں بہنیں بے پردگی سے کا مظاہرہ کیسے کر لیتی ہیں؟ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دل سے ہم نہیں مانتے۔ آگ جل جائے، یہاں ابھی آگ لگ جائے، ہم آپ سے کہیں آگ میں کودو، آپ کود جائیں گے؟ نہیں کودیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آگ میں چھلانگ لگائیں گے تو آگ ہمیں جلا دے گی۔ کیوں؟ آپ کو یقین ہے یہ آگ ہمیں جلا دے گی، اسی لیے تو آپ آگ میں جم نہیں لگاتے ہیں۔
تو پھر اتنا بھی یقین نہیں ہے ہمیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے. سگریٹ پیتا ہوا ایک نوجوان جا رہا, ہم نے باپ کو دیکھا یا بڑے بھائی کو دیکھا, فوراً پھینک دیا پیچھے. کیوں؟ بڑا بھائی آ رہا ہے, کیا کہیں. اتنا ادب جتنا آپ بڑے بھائی کا کرتے ہو اور اپنے باپ کا کرتے ہو, اتنا ادب بھی اللہ کا آج ہم نے ملحوظ نہیں رکھا. اگر اللہ کا اتنا ادب بھی ہم کر لیں تو اس کے دیکھتے ہوئے ہم کوئی جرم نہ کریں, لیکن ہم جرم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کا ادب نہیں آتا ہے. ہم صرف زبان سے کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن دل سے یقین نہیں. اب الدجال فالشر غائب ينتظر, دجال کے نکلنے سے پہلے نیک عمل کر لو. جب دجال نکلے گا, خروج دجال ہوگا, اس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اب جاؤ گے عبادت کرنے, جب عبادت قبول ہی نہیں ہوگی اب جاؤ گے عبادت کرنے. اور ساتویں چیز بتائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آخری, اب الساعہ فالساعۃ ادھیٰ وامر, قیامت کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو, کیونکہ قیامت کا دن تو بدلے کا دن ہوگا. وہاں تو ہمیں ہمارے کیے ہوئے اچھے یا برے کاموں کی جزا یا سزا ملے گی. اس دن عمل کا دن نہیں ہوگا. قیامت کا دن عمل کا دن ختم ہو جائے گا, عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, نماز روزہ ختم ہو جائے گا. قیامت کا دن تو فیصلے کا دن ہوگا. ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے, اچھا کیا تو آج انعام ملنا ہے, برا کیا تو اس کی سزا ملنا ہے. فرمایا کہ آئے لوگوں, قیامت کے دن کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو, اس لیے کہ ادھیٰ وامر سب سے زیادہ دہشت ناک دن اور سب سے زیادہ کڑوا دن قیامت کا دن ہوگا. اس دن کی ہولناکی تو بڑی عجیب و غریب ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا, قیامت کے دن لوگ ننگے پیر, ننگے جسم اور بغیر ختنے کے میدان محشر میں جمع ہوں گے, ایک جگہ جمع ہوں گے. ان کے جسم پر ایک کپڑے کا تار نہیں ہوگا. جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بالکل برہنہ ننگا, ایسے ہی سب ننگے ہوں گے, برہنہ ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, الرجال والنساء جميعا, اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی اور عورتیں بھی ایک ساتھ ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں. اے عائشہ, مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں برہنہ ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انظر بعضهم الى بعض, اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں, مردوں کی نظریں عورتوں پر اور عورتوں کی نظریں مردوں پر پڑ رہی ہوں گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں نہیں, اے عائشہ, کوئی مرد کسی عورت کی طرف شہوت کی نظر نہیں ڈال سکتا. اس وقت انسان کو اپنی فکر ہوگی ہم کو کیسے جہنم سے بچایا جائے اور میدان محشر کی تکلیف سے ہم کیسے بچیں. معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. یہاں تو چھوٹے کپڑوں میں اگر کوئی لڑکی نظر آ جائے تو اس پر نظر اٹھ جاتی ہے, وہاں تو بالکل برہنہ ہوں گی اور کوئی کسی کے اوپر نظر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا. اور نظر اٹھ بھی جائے گی تو کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی اپنی. قرآن کہتا ہے معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, بھاگ رہا ہوگا ایک انسان اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے, وہ بنیہ اپنی اولاد سے. یعنی بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا.
یہ لوگ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی ہم نہیں دے سکتے. ابھی بھائی کو ضرورت پڑ جائے ہم پیسہ دیں گے، دولت دے دیں گے، اپنے گھر سے حصہ دے دیں گے، اس کی مدد کریں گے. قیامت کے دن سگا بھائی سگے بھائی کو ایک نیکی نہیں دے گا. بیٹی اپنی ماں کو نیکی نہیں دے گی، ماں بیٹی کو نہیں دے گی. تفسیر ابن کثیر کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نیکیاں تولی جائیں گی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی نیکیاں تولی جائیں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی، کہیں مجھ سے میرا بیٹا ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. اور جب مریم کی نیکی تولی جائیں گی تو عیسیٰ چھپ جائیں گے کہ کہیں مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. یہ نبیوں کا. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں تصور کرو، غور کرو ان 7 چیزوں پر. قیامت کے دن کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو، کیونکہ سب سے زیادہ سخت اور دہشتناک پر ہوگا قیامت کا. چیخ رہا ہوگا انسان، الہ العالمین یہ میرا باپ ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ میرا بیٹا جہنم میں ڈال دے، یہ میری ماں جہنم میں ڈال دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِيهِ اسے بچا دے، میں بچ جاؤں. اس سے زیادہ دہشت کیا ہوگی کہ ایک شخص اپنے ماں کے بارے میں کہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، باپ کے بارے میں کہے اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، اپنی اولاد کے لیے کہے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے. اللہ یہ میری خالہ، یہ میرا پوتا، یہ میرا دادا، یہ میرے نانا، یہ میری چاچا چاچی، یہ میرا خاندان، یہ میرا کنبہ، یہ میرا قبیلہ، اے اللہ ان سب کو تو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا دے، مجھے نجات دے دے، مجھے بچا دے. یہ منظر ہوگا. قرآن کہتا ہے اس قیامت کے دن سے پہلے ان 7 چیزوں کو پھر سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. میرے بھائیوں میں نے پہلے ہی کہا تھا جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے. عقل مند عالم کی پہچان اللہ کے رسول نے یہی بتائی کہ جمعے کا خطبہ وہ لمبا نہ دے، یہ عقل مندی کی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 چیزیں بتائی ان کو پھر سے بس گن لیجیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے. دولت ہے آپ کے پاس تو غریبی کا انتظار مت کرو. ایک غریب ہو آپ تو دولت کا انتظار مت کرو. 2 اور تیسری چیز تندرست اور صحت مند ہو تو بیماری کا انتظار مت کرو. اور چوتھی چیز جوان ہو تو ایسے بڑھاپے کا انتظار مت کرو جو تمہیں عقل تمہاری خراب کر دے. چوتھی چیز. اور 5ویں چیز اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کرو. اور 6ویں چیز کان دجال کے نکلنے سے پہلے نیک عمل کرو. اور 7ویں چیز قیامت کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کا توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تو ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اچھے اور صالح عمل کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہماری عبادتیں بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ عبادتوں کی قبول ہونے کی شرط ہے رزق حلال. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما. چوری، ڈکیتی، بے ایمانی، سود، بیاض، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمارے کاروبار کو محفوظ فرما دے، ہمارے بزنس کو محفوظ فرما دے. اس سود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اکل ربا، سود کا 1 درہم و ربا، 1 درہم 1 روپیہ سود کا کھانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یأکلہ الرجل وہو یعلم، کوئی شخص اگر کھاتا ہے سود کا 1 روپیہ 1 درہم بھی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے. 36 مرتبہ، 6 اور 36 30، 6 اور 30
36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد بھی انسان کو اتنا بڑا گناہ نہیں ملے گا، اتنا عذاب نہیں ملے گا جو سود اور بیاج کا 1 درہم 1 روپیہ کھانے کے بعد ملے گا. یعنی اللہ کے نزدیک 1 روپیہ سود کا بیاج کا کھانا 36 مرتبہ بھی زنا سے بڑھ کر ہے. ہمیں ایسی حرام کمائی سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حلال کی توفیق ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے رحمت کو جان چکے ہیں قبروں کو نور سے بھر دے. ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جو ہمارا خاتمہ ہے وہ ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.